السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ کل کے گیپ میں آپ نے بہت مس کیا ہوگا جانان کو اور اس کے تمام کریکٹرز کو، تو لے کر آ چکی ہوں بہت ہی خوبصورت ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ پیاری ہے۔ کل جو میں نے ایپیسوڈ لکھی تھی وہ بھی اسی میں شامل ہے، اور نیکسٹ کیونکہ میں کل لیٹ آئی تھی تو وہ جتنا بھی میں لکھ سکی ہوں میں لے کے آ چکی ہوں۔ ایپیسوڈ چھوٹی نہیں ہے، لانگ ہے، اچھی بلی۔ آپ کل کا جو گیپ ہے اس کا جو صدمہ ہے وہ نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے لے کر چلتی ہوں میں آپ کو ایپیسوڈ کی طرف، اور پوری کوشش ہے کہ دوبارہ ایسا ہفتے میں دوبارہ گیپ نہ آئے انشاءاللہ۔ تو دیر کس بات کی، ایپیسوڈ 45 ناول جانان بائی اسما مرزا، لیٹ سٹارٹ۔ او میرے خدا، بابا ہٹائیں اس چیز کو۔ وہ اندر داخل ہوا اور لپک کر اس نے وارث رگزئی کے ہاتھ سے جیسے ہی گن چھینی، پستول ٹریگرڈ تھی تو گولی فائر ہو کر سامنے دیوار میں جا دسی۔ ایک لمحہ تو جیسے جاسم کو کچھ سنائی دینا ہی بند ہو گیا۔ فرساد اور رگزئی اسی وقت پہنچے تھے۔ گولی کی آواز سنے انہوں نے گاڑی سے اترتے ہی اندر دوڑ لگا دی، جبکہ سدرا اور رگزئی اور نوراب بھی دوڑی۔ جاسم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے۔ اس کے بابا خود کو مار دیتے اگر وہ ذرا بھی دیر کر دیتا۔ بابا، آپ مجھے اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ بابا کیوں کرنے والے تھے یہ؟ ادھر دیکھیں، خودکشی حرام ہے، سنا آپ نے؟ وہ اپنے زخمی مگر کامتے ہاتھوں میں ہی بابا کا چہرہ تھامے انہیں اس بدحواسی سے نکالنے کو ہوش دلانے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ شخص شاید ہار گیا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ نہ کر پانے پر بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے تمہاری کسی تکلیف کو نہیں سمجھا جاسم۔ میں نے تم سے لاپرواہی برتی، تم مجھ جیسے بابا ڈیزرو نہیں کرتے۔ مجھے سزا ملنی چاہیے۔ میں نہ جرگے میں تمہارے لیے کچھ کر سکا، نہ اس گھر میں تمہارے وقار کو مجروح ہونے سے بچا سکا۔ تم نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ تمہاری چپ خاموشی اور صبر اب میں برداشت کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ تمہاری کمیاں مجھے کھا رہی ہیں۔ تم مجھے مرنے دو۔ جس بے بسی کے مقام پر میں ہوں وہاں خودکشی جائز ہو جاتی ہوگی۔ فرساد، سدرا اور نوراب ایک ساتھ اس چھلے اکھڑے دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ تینوں کی جان ایک جیسی آنکھوں میں آئی تھی، اور ان تینوں کی بھیگتی سرخ آنکھوں کا مرکز وارث اور ان کے قدموں میں جاسم اور رگزئی تھا۔ ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا جاسم اور رگزئی تھا۔ بابا کے الفاظ جاسم کے دماغ کی رگیں سکیڑ رہے تھے۔ اس نے بابا کو ہمیشہ مضبوط دیکھا تھا، لیکن آج اسے لگا جیسے اس کے بابا اندر سے ختم ہو گئے ہیں۔ نہیں، آپ نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں بن ماں کے پلا، تب بھی آپ کی کیا خطا اس میں کہ آپ تو خود ماں بنے رہے میری۔ وہ عورت ہم دونوں کی لائق نہیں تھی، اچھا ہوا ہماری زندگیوں سے چلی گئی۔ آپ نے ہمیشہ مجھ سے اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کیا۔ آپ نے کبھی جتایا نہ ہو، لیکن میں جانتا ہوں میری آپ کے دل میں کیا جگہ ہے۔ مجھے اتنا بڑا اور کامیاب بزنس مین اور اچھا انسان بنانے کے پیچھے آپ ہیں۔ مجھے نماز کی پابندی آپ نے سکھائی بابا، اس احسان کا تو میں کچھ بھی کر کے صلہ نہیں لوٹا سکتا۔ میں بڑی سے بڑی بات برداشت کر سکتا ہوں، یہ ہنر آپ سے ہی تو سیکھا۔ عورتوں کی عزت اور ان کی رائے کو اہمیت دینا بھی آپ نے سکھایا ہے، ادب کرنا سکھایا، مجبوروں کی مدد کی ہمیشہ ترغیب دی۔ آپ کی ہی تربیت ہے بابا کہ میں کسی غلط راستے نہیں گیا۔ آپ نے مجھے کبھی غصے سے نہیں ڈانٹا، آپ کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوئے۔ بہت لمبی لسٹ ہے ان چیزوں کی جو آپ نے میرے لیے کی بابا، یہ میرے لیے مرنے کا مقام ہے۔ کیا آپ میرے ہوتے اپنی جان لینے کا سوچ رہے تھے؟ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے کیا آپ کو پتا ہے؟ وہ جاسم کی آنکھوں میں دیکھ نہ پائے اور شرمندگی سے سر جھکا کر رو پڑے۔ یہ سب انہوں نے کیا، یہ تو وہ خود بھی آج جانے۔ جبکہ وارث اور رگزئی اپنی جان لینے کا سوچ رہا تھا، یہ بات فرساد صاحب کا دل چیر گئی۔ اس عمر میں ایک اور بیٹے کی موت سہنے کا ان میں بالکل حوصلہ نہ تھا، اور سدرا جن کی آنکھیں پچھتاووں کی اذیت سے پھٹنے کو آ گئی تھی، اور نوراب، اسے آج صحیح معنوں میں علم ہوا کہ وہ وارث اور رگزئی کو اپنے جنون اور من مانیوں سے کھوکھلا کر چکی ہے۔ کسی میں جاسم کے علاوہ اس وقت ہمت نہ تھی کہ وہ وارث اور رگزئی کو سنبھال پاتا۔ یہ سب واقعی میں نے کیا ہے؟
وارث اور رگزئی نے وہ بھیگی نادم آنکھیں اٹھائیں تو جاسم نے ان کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے۔ اور کیا، ہم انہی کی مہربانیاں یاد رکھتے ہیں جن سے ہمیں کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہو، اور باپ بیٹے کی محبت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہاں، آپ نے مجھے زیادہ گلے نہیں لگایا یا میرے پاس نہیں بیٹھے، پر وہ آپ کی نیچر کا حصہ تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ رہی بات زارون کی تو اللہ اسے ہدایت دے گا، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ میں تکلیف میں صرف آپ کی تکلیف پر آ سکتا ہوں۔ یہ جانتے بوجھتے آپ نے مجھ سے میرا یہ سہارا بھی چھیننے کا سوچا۔ دوبارہ ایسا مت کیجیے گا، میں بھی مر جاؤں گا آپ کے بغیر۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں۔ آپ کے ہر دکھ سے واقف رہا، تبھی چپ اوڑھنا مجھے فلاح اور بہتری کی آخری صورت لگتی تھی، لیکن اب سے میں چپ نہیں رہوں گا۔ اگر اس حد تک آپ کو میری چپ لائی ہے تو میں آپ کا بہت باتونی قسم کا بیٹا بن جاؤں گا کہ آپ مجبور ہو کر کہا کریں گے چپ بھی کر جاؤ جاسم۔ اس باپ کے درد میں ابھی کمی ممکن نہ تھی، لیکن وہ جاسم کے ساتھ اس درد میں بھی جب مسکرائے تو ان تین افراد کی آنکھیں بھی چھلک سی پڑی۔ نوراب تو مزید یہ برداشت نہ کرتی وہاں سے چلی گئی، لیکن اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھنے کو سدرا اور فرزاد وہیں موجود رہے۔ مجھے معاف کر دو بچے، میں تمہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بس لگا یہی اذیت سے نجات کا آخری حل ہے۔ تو مجھے خود سے پہلی بار بہت دور دکھائی دیے جاسم، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رکھا تمہیں، تبھی لاپرواہ بنا رہا تمام عمر، کیونکہ تسلی تھی کہ میری چھاؤں میں ہو۔ لیکن یہ کچھ دن عجیب سے آئے ہیں ہم سب کی زندگیوں میں۔ میری غلط فہمی دور کر دی اس یشما نے۔ چھاؤں تو یہاں تمہاری ہے جاسم، ہم سب غلطیوں اور گناہوں کے بوجھ تلے دبے اس گھر کے لوگ تمہاری اس مہربان چھاؤں میں رہ رہے تھے۔ ہم سے اچھی تو وہ نکلی، تمہیں پہلے اس جہنم سے نکال کر لے گئی اور اب تمہاری چھاؤں کا ہمیں ادراک کروانے تمہارے ساتھ آئی ہے۔ وہ جاسم کی صورت تکتے جو بولے، جاسم کا دل عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ جب بابا نے یشما کا حوالہ دنیا کے ان حوالوں سے مختلف دیا جو وہ سنتا آ رہا تھا کہ یشما نے اس کی عزت خراب کی، وقار مجروح کیا، پر جاسم یہی سوچ کر ساکت تھا کہ بابا نے ایسا کیوں کہا کہ یشما اسے اس جہنم سے نکال کر لے گئی۔ جبکہ سدرا کو فرساد رگزئی خود سے لگائے خود بھی اپنے آنسو رگڑے، کیونکہ وہ والدین بھی کہیں نہ کہیں اس بچے کی اس بے بسی اور اذیت کے ذمہ دار تھے۔ یشما نے واقعی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ خون بہا میں مجھے مانگنا اس کا میرے ساتھ کیا پہلا اور آخری ظلم تھا جس کی مصلحت میں بھی جان چکا ہوں۔ جاسم نے بابا کے ہاتھ کو چومے جیسے خود میں چوری کی مانند اعتراف کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ مصلحت محبت ہے۔ جبکہ وہ تب گھبرایا جب وارث اور رگزئی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ہانپنے لگے۔ جاسم نے فوراً ان کو اٹھ کر سہارا دیا۔ فرساد اور سدرا بھی اندر لپ گئے۔ بابا ہاسپٹل چلتے ہیں پلیز۔ وہ وارث اور رگزئی کو سہارا دے کر میٹرس پر بٹھائے شدید پریشانی سے بولا، مگر وہ کراہنے کے باوجود ٹھیک ہونے کا اشارہ کر رہے تھے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے میری دوا دے دو، میں ٹھیک ہوں میری جان، فکر مت کرو۔ جاسم نے ان کے درد کے تھمتے ہی پہلے جگ سے گلاس میں پانی ڈالے ان کو پلایا، پھر ان کی ہارٹ کی میڈیسن کھلائی، لیکن دوا کھلانے سے پہلے ان سے کھانے کا پوچھا، مگر ابھی وہ کچھ بھی کھانا نہیں چاہتے تھے۔ وارث اور رگزئی کسی کا سامنا بھی نہیں چاہتے تھے، تبھی انہوں نے دوا لیتے ہی آنکھیں موند لی، جس سبب وہ دادا اور دادی دونوں کے ہمراہ خود بھی گن اٹھا کر اپنے قبضے میں لیتا کمرے سے باہر نکلا۔ تمہارے ہاتھ جاسم؟ فرساد اور رگزئی کی آنکھیں اس کے زخمی ہاتھوں کو دیکھے سرخ ہوئیں۔ میں دیکھ لوں گا، آپ انا جان کو لے کر روم میں جائیں، انہیں حوصلہ دیں۔ سدرا صاحبہ کا رونا دیکھتے جاسم نے ان کو فی الحال جانے کا کہا، جس پر وہ چاروں ناچار مانے، پر ان کی نظر جاسم کے ہاتھوں پر ہی جمی تھی۔ نوراب الگ کمرے میں خوفزدہ ہو کر بیٹھی تھی، جبکہ زارون اپنے کمرے میں جا کر سویا ہوا تھا کہ اسے نہ گولی کی آواز جگا سکی نہ کوئی پچھتاوا۔ بے ہدایتوں پر ویسے بھی پکی مہر لگ جاتی ہے۔ جاسم نے اس گن کو ہاتھ میں پکڑے ہی لاؤنج میں جا کر کاؤچ پر خود کو گرا لیا۔ اس گن سے نکلی گولی جو بابا کے کمرے کی دیوار میں دھنس چکی تھی، وہ جاسم سے اس کے سر کا سائبان چھین سکتی تھی۔ جاسم نے گن کی تمام گولیاں دل برداشتہ ہو کر باہر نکالی اور میگزین خالی کرے واپس پسٹل میں ڈال دی۔ پھر اس نے وہ گولیاں واپس اپنے کمرے میں جا کر سیف میں الگ سے گن کے ساتھ رکھی اور سیف لاک کر دیا۔ کہاں رہ گئی ہو بی بی؟ وہ تھک ہار کر واپس میٹرس تک آیا۔ اپنے زخمی درد کرتے ہاتھوں کو دیکھے اس نے یشما کو اپنے پاس شدت سے چاہا۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھا۔
اور یشما نے جب یمانے اور گل کو اپنے اورکزئی حویلی جا کر رہنے کا بتایا تو دونوں کے شوق کے اثر سے بھرے چہرے دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ ہورے، کیا سچ میں آپ نے ایسے کہا ان سے؟ کل تو صدمے میں جا چکی تھی کہ اس کی یشما اتنی دلیر اور بہادر بھی ہو سکتی ہے، جبکہ یمانے کہیں اندر سے پرسکون سا مسکرا رہی تھی کہ ان کی دبنگ یشما فائنلی باہر آ ہی گئی۔ اور کیا، مجھ معصوم کی وجہ سے حویلی میں ڈر کا ماحول ہے۔ مجھے لگتا ہے بنا لڑے یا چیخے بھی ہم غلط بندے کے دماغ کی بتی گل کر سکتے ہیں۔ خیر، آپ دو ایک دوسرے کے حوالے، مجھے واپس جانا ہوگا تاکہ میں دیکھ سکوں اب آگے کیا کرنا ہے۔ اور احران افریدی کے ساتھ ساتھ ندا کے کیس کی جانچ جیسے ہی مکمل ہوگی ساری سچائیاں جرگے میں پیش ہوں گی۔ تب تک آپ دو مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا۔ وہ ابھی بھی یمانے کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، جبکہ گل ان دو کے پاس ہی آلتی پالتی مارے بیٹھی بغور انہیں سن رہی تھی۔ بس جو بھی کرو یشما، سرخرو رہو میری جان۔ دنیا والوں کی پرواہ کرنے والے دو قدم بھی نہیں چل پاتے میری جان، اس لیے خود پر بھروسہ کرو۔ وہ یمانے کا سر کے بالوں میں سرسراتا ہاتھ پکڑ کر آسودگی سے چومے اٹھ بیٹھی۔ وہ تو بہت ہے یمانے، اور پلیز اس گل پر نظر رکھیے گا دوبارہ یہ ان محترماؤں کی جال میں نہ پھنس جائے۔ جاؤ گل، میرا بیگ اور چادر لا دو، مجھے 9 بجنے والے ہیں، میں واپس نکلتی ہوں اب۔ گل کا دل تو نہیں کر رہا تھا یشما جائے، پر کیا کرتی، اس کی خوریں تو سیاں جی کے گھر کی ہو چکی تھیں۔ تبھی وہ منہ پھلاتی ہوئی مجبوراً اٹھ کر گئی، جس پر یشما اور یمانے مسکرا دی۔ میری مانو، اب اسے محبت کا بتا دو اپنی، اسیر ہو جائے گا تمہارا۔ اسے خون بہا سے آزاد کر کے اپنے سر کا سائیں بنا لو یشما۔ محبت ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ٹکتی، تمہارے یہ مقدر والے ہاتھ سلامت رہے میرا بچہ۔ ان کی تاکید اور ترغیب پر اداس ڈرا سا سر ہلا گئی۔ کہ مانے، آپ بس یہ دعا کریں کہ میں جاسم کی کبھی تکلیف نہ بنوں، باقی میں سب سنبھال لوں گی۔ آج آپ نے میرے لیے جو کیا، ایک بار پھر مجھے اپنا دیوانہ کر لیا۔ اس دنیا میں مجھے جو سب سے بڑی نعمت عطا ہوئی وہ آپ کا ساتھ ہے یمانے، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ وہ نم آنکھوں میں محبت و احترام برے بیٹھے بیٹھے ان کے سینے لگی تو یمانے نے بھی اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ احران آفریدی کے بارے اب وہ یمانے کو تیسرے آپشن کی تحقیق کے بعد ہی بتانا چاہتی تھی، اس امید پر کہ شاید سچائی واقعی کچھ اور ہے۔ کبھی نہیں چھوڑوں گی، ابھی تو مجھے تمہارے بچوں کو گود میں کھلانا ہے۔ اف، تمہارے بچے تو مجھے تم سے بھی پیارے ہوں گے۔ اس قدر آگے کی سوچ سنے یشما کا چہرہ دہک کر رہ گیا۔ یہ یمانے کہاں اور کس صدی یا خواب کے شہر پہنچ گئی؟ یمانے، بچے کہاں سے آگے؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں مجھ میں صرف محبت تک کا سوچنے کی اہلیت ہے، ایسی باتیں نہیں کریں جو ممکن نہیں۔ وہ انہیں منع کر رہی تھی، پر یمانے کی تو دعاؤں کی فہرست ہی یہاں سے شروع ہوتی تھی۔ ممکن ہوگا اور جلد ہوگا، تم میری دعاؤں کو انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے یمانے کو تکنے لگی، پھر خود کو حوصلہ دیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بھلا ہو گل کا کہ وہ اس کا سامان لے آئی، ورنہ یمانے تو ہارٹ اٹیک دینے پر تلی تھی۔ ہورے، ابھی تو دل بھی نہیں بھرا تھا اور آپ جا بھی رہی، میں نے سوچا تھا آج ہم تینوں ساتھ سوئیں گے، پلیز کل بھی آئیے گا ہورے۔ گل نے تو یشما کی چادر بچوں کی طرح تھام لی، جو کافی کیوٹ تھا، لیکن یشما کو اس وقت جاسم کی ضرورت تھی۔ یشما کی اس وقت جاسم کو ضرورت تھی، تبھی وہ چاہ کر بھی یہاں رک نہ سکتی تھی۔ تم یمانے کے ساتھ سو جانا، ایسے مجھے تم دونوں کی طرف سے تسلی رہے گی، اور میں کل بھی آؤں گی، تم بے فکر رہو۔ ابھی میں جاسم کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، چلو باہر تک چھوڑ دو مجھے۔ یمانے، اپنا خیال رکھیے گا اور ٹائم سے سوئیے گا، اپنی شارٹ ہوئی بہوؤں سے دور رہیے گا کچھ دیر۔ یشما نے جھک کر یمانے کا بچوں کی طرح ماتھا چوما۔ وہ بھی ان ہدایات جاری کرتی کیپٹن صاحبہ کے آگے یس بوس کا پوز دے کر کل اور یشما دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ کل نے یشما کو باہر تک سی آف کیا اور اس پر حفاظت کی دعا بھی پڑھ کر پھونکی، جبکہ اس کے بعد خود بھی وہ واپس حویلی چلی گئی۔ عالیہ اور صوفیہ کی جو یمانے نے عزت افزائی کی تھی، دونوں کو فی الحال چپ کا روزہ لگا تھا۔ سفیان تو کہیں صوفیہ کو باہر لے کر نکل گیا تھا اس کا موڈ ٹھیک کرنے، جبکہ عالیہ کو زیادہ دکھ تھا کہ گل سے جان نہیں چھڑوا سکی۔ اسی غصے میں کھانا کھائے بنا ہی سو چکی تھی، اور یزدان بھی آج قدرے مطمئن تھا تو بالکل بھی عالیہ کو اس نے چھیڑنے کی غلطی نہ کی۔ مجھے آپ کی فکر تھی سائیں، میں آپ دو کے لیے کھانا لایا تھا۔ دلاور نے دونوں کے لیے گھر سے کھانا لایا تھا، اور سچ میں ولی اور ہرمل کو سخت بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تمہارا شکریہ دلاور،
ورنہ यहाँ का खाना इतना फीका था कि हमने सैंडविच 2 लाए पर मिलकर भी पूरा एक ना खा सके। हरमल ने मुस्कुराकर टिफिन खुद खोला जबकि दिलावर मुअत्तब सा मुस्कुरा दिया। वो लोग बाहर कैफे साइड आए थे। वली और हरमल को साथ देकर दिलावर की खुशी बयान से बाहर थी। मुझे अंदाजा था हरमल बीबी, आप और साईं दोनों ही स्पाइस के शौकीन हैं, तभी तो लाइफ भी स्पाइसी रही आज तक। दिलावर की शौक सरगोशी पर वली और हरमल भी मुस्कुराहट रोक ना सके। इन दो की कहानी में दिलावर का एक बड़ा किरदार था। वो वफादार साथियों और हमदर्दों में शुमार था। तुम इन स्पाइस को तड़का लगाते रहे दिलावर, ये मत भूलो। हरमल ने नरम सी रोटी का नवाला बनाते बहुत मजेदार से कौरमे की ग्रेवी के अंदर डिप करते मुंह में डाला, जबकि हरमल के रगबत से खाने पर दिलावर को अच्छा लगा, जबकि वली की तो भूख वैसे ही मिट गई। आप दो के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। आप दोनों ही मेरे दिल में ऊंचे मुकाम पर फाइज हैं। अल्लाह से दुआ है वो आपके बाबा को जल्दी सेहत याब कर दें। दिलावर ने दिल से दुआ की, जिस पर इन दोनों ने आमीन कहा। शुक्रिया दिलावर, वो उदास हुई और इन बेलोज दुआओं के लिए मशकूर भी। अब आप दो मुझे इजाज़त दें। अब कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ मीठा खाना हुआ तो मैं भिजवा दूंगा। दिलावर ने दोनों से इजाज़त तलब की। वो बाबा के होश में आने के बाद उनके साथ मिलकर खाएंगे, तुम जाओ अब। हरमल ने सो इजाज़त दी, जिस पर दिलावर ने दोनों को बारी बारी देखा और इंशाल्लाह कहते रवाना हो गया। हरमल ने 2 नवाले लेकर हाथ रोक दिया। क्या हुआ, खाओ ना। वली के पुकारने पर वो गहरा सांस भर गई। मेरे बाबा को भूखा प्यासा रखा गया, ये सोचकर भूख मर सी गई मेरी। वो खाना वापस समेटने लगी तो वली ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अब वो बहुत अच्छी केयर में है, उनकी वीकनेस और भूख प्यास मिटाई जा चुकी है। ऐसे अपने आप को तकलीफ मत दो हरमल, तुम्हें इस वक्त एनर्जी की जरूरत है। वो इसे नरमी से कायल करते बोला तो हरमल ने नर्म निगाहों से वली को देखा। तुम हो ना मेरी एनर्जी, वैसे भी मैं गिरती हूँ तो संभाल लेते हो, फिर मुझे खाने पीने की भला क्या जरूरत। वो इस वक्त जरा भी संजीदा ना थी। मैं गिर पड़ा तो मुझे कौन संभालेगा। वली ने आईब्रो झुकाए एक नया शगुफा छोड़ा। अल्लाह ना करे बदतमीजी से बुरी बात क्यों की। तुम गिरोगे तो क्रेन मंगवानी पड़ेगी, देखना तुम। वो उसके हाथ पर जोर से हाथ मारती लम्हे में हालात और जज्बात बदल गई। वली मुस्कुराया। शर्म तो नहीं आ रही, मेरे गिरने को इमेजिन भी करके बैठी हो तुम। ओ हेलो, वली ओहाब सिकंदर हूँ जो गिरने के लिए बना ही नहीं है। वो गरूर से फहरिया कॉलर झाड़े बोला तो हरमल ने दोनों हाथों का प्याला सा बनाते थोड़ी रखते कोहनिया मेज पर टिकाए वली को ताड़ा। मेरा प्यारा पहाड़, कभी गिरने के करीब भी ना हो। तुम्हें पता है इस मुश्किल वक्त में भी अगर मैं मुस्कुरा पा रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। कितना सुकून पहुंचा रही है तुम्हारी मौजूदगी। तुम्हारा साथ सोच भी नहीं सकते तुम। हरमल हरमल ने उसके दोनों हाथों में दबाते महमूर निगाहों से वली को देखते इतराफ किया तो जनाब का दिल मसरूर हुआ। सोच सकता हूँ, मैं हमेशा सोचता ही तो आया हूँ। ये सोच कि तुम इस फिजा में अगर सांस लेती हुई जिंदा हो तो सिर्फ इसलिए कि वली तुम्हें बेहिसाब चाहता है। मेरी मोहब्बत कोई आम मोहब्बत थोड़ी है। वो अगर इस मोहब्बत पर इतराए जिस मोहब्बत ने हरमल को रंग लगाए तो बेजा इतराहट हरगिज ना थी। बेशक, चलो अब तुम भी खाओ और मुझे भी खिलाओ, मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहती हूँ। वो फौरन से टिफिन और प्लेट वली के सामने सिरका गई और उसके दोनों हाथ भी आजाद किए। मैं यहाँ खिलाऊं, आसपास लोग हैं हरमल। वली थोड़ा हिचकिचा सा गया। खिला रहे हो या मैं चीखना शुरू कर दूं। हरमल ने आंखें निकालते अपनी नन्ही जान को धमकाया। अच्छा अच्छा खिला देता हूँ, घूरियां तो मत दो। मोहतरम फौरन ही लाइन पर आए और हरमल कितनी देर बस मुस्कुराती ही चली गई। यशमा ने जासिम की गाड़ी ड्राइव करते ही अम्मा के बेटे को कॉल की, मगर 2 बार करने के बावजूद फोन ना उठाया तो यशमा ने ध्यान ड्राइविंग पर दिया, जबकि एहरान और एमा की वहीं नीचे किचन काउंटर से टेक लगाते ही आग लग चुकी थी। वो फर्श पर टांगे सीधी किए बैठा था और एमा उसके सीने में मुंह छुपाए नींद में डूबी हुई थी। एहरान की आंख खुली तो वो दर्द करती आंखों से इस हसीन मुखड़े को तकता। हाथ बढ़ाकर एमा के चेहरे से बाल हटा गया तो हैरान की उंगली के लम्स पर वो कसमसाकर चेहरा भी हैरान के सीने में छुपा गई। एमा उठे, आपको कमरे में पहुंचा दूं, यहाँ फर्श देखें कितना ठंडा है। वो ठीक से बैठा और एमा को जगाने की कोशिश की पर वो गहरी नींद में थी। तभी हैरान ने उसकी गाल थपकाई। एमा, ऐसे आपको उठा नहीं सकता, थोड़ा सा जागे मेरी जान। उसकी क्यूट सी मिन्नत पर जरा नींद से निकली और अपने सहारे बैठी। जब बहरान उठा पूरी कमर ठंड से अकड़ सी गई थी।
ایما تو اس کی آغوش میں تھی، تبھی اسے اتنا احساس نہ ہوا۔ اٹھے شاباش! احران نے اس کو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو وہ نیند میں جھٹکے سے کھاتی اس کے سینے سے لگی۔ ایک پل میں وہ اس کے محملی سے وجود کو بازوؤں میں اٹھتے ہی سنبھال گیا، سیدھا ہوتے سنبھال گیا۔ کھانا کھائے بنا سو گئی ہیں، کچھ کھا لیتی ہیں ایما۔ ایما کو ایک آخری بار پھر احران نے جگانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ مجھے سونا ہے، پلیز مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ایما سے تصدیق پاتے ہی احران نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے ذرا سے وزن پر شوق سا مسکراتے ایسے لیے کمرے میں پہنچا۔ پھر احتیاط سے ایما کا سر تکیے پر رکھے اسے ٹھیک سے لٹایا، اس کے جوتے اتار کر نیچے رکھے، گلے میں لپٹا سٹالر بھی نکال کر بہت احتیاط سے ایما کے سرہانے رکھا۔ تم کہاں جا رہے ہو احران؟ وہ نیند میں اس کا نام پکاری تو امیر احران کو عجیب سی تکلیف ہوئی۔ وہ یہ سمجھا شاید وہ احران افریدی کو پکار رہی ہے۔ میں تو امیر ہوں آپ کا۔ وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا اور جھک کر ایما کی گال سہلائی، جس نے فوری مندی بندی آنکھیں کھول کر ان ہری اداس آنکھوں کو دیکھا۔ تمہیں ہی تو پکارا ہے احران، تمہیں کیا لگا میں کسی اور کو پکار رہی ہوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تو دونوں کے چہروں کا فاصلہ بالکل ختم ہو گیا۔ وہ ان سبز آنکھوں میں سارے درد دیکھ سکتی تھی۔ دیکھا، تمہیں اذیت دے دی میں نے، تمہیں بھی ہمیشہ ان ناموں کی وجہ سے یہی لگتا رہے گا۔ دیکھو میں کتنی بری ہوں تمہارے حق میں۔ وہ اس کی تکلیف دیکھ کر ہی بولی تھی اور وہ شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ واقعی ایک پل دہل گیا تھا جب ایما نے سوتے میں سے حیران کہا، مجھے قبول ہے یہ۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑے شدت برے لہجے میں سے باور کروا گیا۔ مجھے نہیں ہے، تمہیں نہ چاہتے ہوئے بھی درد دیتی رہوں گی، تم اتنے اذیت پسند کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہٹا گئی کیونکہ اس سے ان ہاتھوں کا احساس جکڑ لیتا تھا۔ وہ شخص ایما پر اب بے اثر نہیں رہا تھا۔ ایما سو جائیں پلیز۔ وہ پہلو بدلنے لگا پر اس کی شرٹ کا کالر مٹھی میں دبوچ کر اس کی گردن واپس اپنی سے موڑ کر کھینچ گئی۔ ایسے بات نہیں کرو اکتا کر۔ وہ غصہ ہوئی احران نے ہاتھ بڑھا کر اس کی دہ کی گال ہتھیلی تلے دبائی۔ میری مجال، میں اور آپ سے اکتاؤں؟ کوئی اپنی سانسوں سے بھی اکتا سکتا ہے کیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رات میں بات بڑھتی ہے اور میں کوئی بات بڑھانے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ اس کے ہاتھ کو ہٹاتی پیچھے سے رکھ کر تکیے سے جا لگی اور منہ بھی امیر احران یوسف زئی سے پھیر لیا۔ جاؤ تم بھی سو جاؤ۔ وہ آنکھیں بند کرتی بولی تو احران نے کچھ لمحے ڈرامائی نیند کا ناٹک کرتی آنکھوں کو دیکھا، پھر ایما پر جھک کر اس کی ناک چومی۔ وہ بند آنکھوں سمیت تھوڑا سا بلش کی۔ ایما آپ روح ہے میری۔ اس بار ایما نے جب اس کے دہکتے ہونٹوں کا لمس اپنی ملائم گال پر پھیلتا اور جذب ہوتا محسوس کیا تو وہ سہم کر اس کی سینے سے شرٹ مٹھی میں دبوچ کر گردن شیک کر کے خود کو اس کے احساس میں ڈوبنے سے بچا گئی اور یوں سختی سے آنکھیں بند کر لیں جیسے کبوتر ہو اور خود کو ان ہری آنکھوں والے بلے سے چھپا لینا چاہتی ہو۔ آپ میرا آئینہ اور لباس بھی ہیں، سکون آپ پر سایہ فگن رہے۔ گڈ نائٹ، بھوک لگے تو مجھے جگا لیجیے گا۔ وہ اس کو اپنی خوشبو سے مہکاتا ہوا سیدھا ہوا اور ایما کی آنکھیں مونتے ہی جیسے مسکرایا۔ کمرے کی فضا میں ایک پرسرور سی مستی کھلی۔ جاگتے مت رہنا، سو جانا۔ گڈ نائٹ، اور پلیز ایک دو دن اگر تم ڈمبل نہ اٹھاؤ تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ اپنے ہاتھ کو مرہم کے ساتھ آرام بھی دو گے تبھی یہ قرض بھریں گے۔ وہ اسے پھر سے تاکیداً کہنا نہ بھولی، جبکہ احران نے سینے پر ہاتھ رکھے تابیداری دکھانے کے ساتھ فرما برداری کا وعدہ بھی آنکھوں سے ہی لیا۔ اب تم جاؤ، سو جاؤ۔ وہ اسے سر پر کھڑا دیکھے زور دیے بولی، عشاء پڑھ کر سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ وہ اس کو اطلاع دیے خود وہاں سے سٹنگ سائڈ گیا اور جھک کر فون اٹھایا۔ یشما کا میسج تھا کہ وہ اسے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کال کرے گی۔ احران نے اسے اوکے کا میسج کیا اور جیسے ہی پلٹا ایما اٹھ کر اپنا دوپٹہ اچھے سے سر پر روڑ کر اٹھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ سونے لٹا کر ذرا ادھر کیا ہوا، آپ اٹھ بھی گئیں؟ وہ حیرت کے سنگ اس کی طرف بڑھتا بڑبڑایا۔ مجھے یاد آیا، مجھے اب اچھی ایما بننا ہے، تو اچھی ایما بننے کی ابتدا یہی ہے کہ میں تمہاری طرح کوئی نماز نہ چھوڑوں۔ نیک لڑکی کو نیک لڑکی ہی سوٹ کرے گی نا۔ اب تم جج مت کرنا کہ نیک ہم صرف عبادات سے نہیں ہو سکتے بلکہ دل دکھانے میں بھی کمی کرنی ہوگی، پر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں کچھ وقت تک وہ والی ایما ضرور بن جاؤں گی جو تمہارا دل نہ دکھایا کرے، اوکے نا؟
وہ اس وقت نیند سے بھری ہوئی تھی، لیکن اپنی نیند اس نے ایک طرف کر دی کہ اسے بھی عشاء خود بھی پڑھنی تھی۔ احران یوسف زئی کے لیے یہ مسرر تو حیرت برا لمحہ تھا جب ایما نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی یہ خوبصورت ابتدا امیر احران یوسف زئی کے ساتھ سجنے کو کی۔ آپ ابھی بھی میرا دل دکھی نہیں کر رہی نا کیا؟ جو ہمارے دل میں دھڑکن اور جسم میں جان کی مانے تو ان لوگوں کا دکھ دینا بھی اعزاز ہوا کرتا ہے، کیونکہ ہم ان سے محبت میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ دکھ کے لمحے ہمیں اثر انداز ہی نہیں ہوتے۔ وہ اس کی اتنی بڑی باتوں پر شرارت سے ہٹی کہ ابھی اسی وقت اس عاشق کا امتحان لیتی ہے۔ اچھا ایسی بات ہے، میں تمہیں چھوڑ رہی ہوں، پھر اگر تمہیں یہ دکھ فیل ہی نہیں ہوگا، یہ تو زبردست ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں بلا کی بربریت سمیٹ لاتی احران کا امتحان لینے پر اتری، اور احران کی سبز آنکھیں جس تیز رفتاری سے سرخ ہوئیں، ایما یہی اس شخص کے دعوے کا بکھرنا محسوس کر اٹھی۔ اپنی شکل دیکھو امیر، اب بھی کہو گے کہ دکھ محسوس نہیں ہوتا؟ محبوب لوگوں کے دیے دکھ عام لوگوں کے دیے دکھوں سے زیادہ مہلک محسوس ہوتے ہیں۔ یہ مت بھولو کہ میں بھی محبت کرنے کا تجربہ حاصل کر کے ہی یہاں تمہارے پاس پہنچی ہوں۔ وہ اتنے آرام سے سچائی کھول گئی کہ احران کچھ بول نہ پایا۔ اس کا پورا وجود جسے ایما کے چھوڑ جانے کی غائبانہ اذیت محسوس کرنے کی حد تک مفلوج ہو گیا تھا۔ میں نہیں چھوڑ رہی، واپس آ جاؤ، زیادہ دور مت چلے جانا۔ وہ اس کے دونوں رخساروں سے ہتھیلیاں جوڑے ہاتھ تھپکا کر اسے پکاری، جس نے ایما کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ وہ ہری آنکھیں اپنے رنگ میں لوٹیں تو آج ایما نے ایک عجیب سی خوشی محسوس کی۔ یہ پورا سالم انسان اس کے کہے الفاظ پر جیتا تھا۔ وہ کہے کہ میں تمہاری تو اس کی سانس چلے، وہ کہے کہ میں تم سے دور ہوں تو وہ سانس تھم جائے۔ ہاں، چاہے جانے کا سرور اس دنیا کے سب سے تیز نشوں میں شمار ہوتا ہے۔ بولو کچھ، کیا تمہیں میری بات سمجھ آئی امیر احران یوسف زئی؟ وہ اس کی چپ پر بے چین ہوئی۔ احران نے اس کے دونوں ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر چومے تو ایما اس کے اس انداز اور بے بسی پر کتنے لمحے ٹرانس کسی کیفیت میں رہی۔ پتہ نہیں یہ آدمی مردوں کے کون سے طبقے کا امیر تھا، نہ تڑپانا آتا تھا نہ ڈھنگ سے تڑپنا۔ اندر ہی اندر گھٹتا ہوا ایما نے آج اسے بہت قریب سے دیکھا تھا، جیسے کسی جوبن پر کھلے گلاب کو ہم ایک ایک پتی الگ کر کے بدصورت اور نامراد بنا دے۔ بالکل ایما کو ایسا لگا کہ اس لڑکی کے بنا یہ شخص بھی بالکل بے جان پڑ جائے گا۔ اور کبھی کبھی جب ہم اپنے حصے کی محبت کسی غلط انسان سے کر لیتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں، توڑ دیے جاتے ہیں، ندامت و پچھتاوے سے گزارے جاتے ہیں، آزمائش سے کندن بننے کا سفر شروع ہوتا ہے، تو اللہ ہمارے مقدر میں صحیح انسان کو شامل کرتا ہے جو ہم سے دنیا جہان کی خوبصورت محبت کر کے محبت کی اصل روح ہم میں اتار دیتا ہے۔ ان دو کی کہانی بھی اس سفر کو طے کرنے کی ابتدا کر چکی تھی۔ بس کرو امیر، کچھ بول بھی لو اب۔ وہ بے صبر بچے کی طرح گوری اور ڈانٹ کر بولی۔ تمہارا کیا ہوگا امیر؟ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تمہارے یہ عاشقانہ، مجرمانہ اور درویشانہ کرتوت دیکھ کر۔ اچھا سوری، میں نے یہ تمہیں گونگا کرنے کو نہیں کیا۔ تمہیں پتا ہے کچھ آوازیں سنائی دیتی رہیں تو زندگی کا احساس آس پاس قائم رہتا ہے۔ تمہارا بولنا ویسا لگتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی طرح بازو لپیٹ کر سینے لگی بولی تو امیر احران یوسف زئی کی نرم مسکراہٹ اس کے خوبصورت چہرے پر بکھر گئی۔ اگر اس کی چپ ایما کو ڈرا کر اس کے قریب کرتی ہے تو وہ تعمر گونگا بننے کو بھی تیار ہو جاتا۔ میرے دل کا سکون۔ وہ بازو اطراف بھیجتا اس لڑکی کو اپنے سینے میں محفوظ کر گیا، اور ایما نے بھی آنکھیں بند کرتے اس شخص کے سینے میں دھڑکتے دل کو پہلی بار اپنا دوست محسوس کیا۔ وہ دوست جو اس کے لیے دھڑک بھی سکتا تھا اور رک بھی جاتا۔ وہ روبرو ہوئی تو احران نے اس کے موہنے چہرے کو تاڑتے بہکی سی مسکراہٹ دی۔ ایما کے دل تک اس پر خمار مسکراہٹ سے ریڈ الرٹ جاگا، جس سبب وہ اس سے شرافت کے سنگ دور ہوئی اور وضو کرنے بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی کسی بنجر سینے میں بہار آ گئی تھی۔ امیر احران یوسف زئی کی مسکراہٹ بے حد خوبصورت اور انمول تھی۔ وہ واپس اورکزئی حویلی پہنچ چکی تھی۔ گھر میں انٹر ہوئی تو حویلی کے ملازمین رات کا کھانا لگا رہے تھے۔ غیر معمولی سکون سا ہر طرف دیکھتے وہ سیدھی جاسم کے روم کی طرف ہی بڑھ گئی۔ خوب سو آپ نے نیند لے لی ہو جاسم؟ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ چینج بھی کرائی تھی، بلیک کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ کھلا پلازو اور نرم سے سٹف کے کپڑے کا دوپٹہ سر پر اوڑھے، پشمینہ کی بھوری چادر گرد اوڑھے، بلیک ہی کھوسا پہنے، اپنے اسی وقار کے سنگ جو یشما کی ذات کا عکاس تھا۔
ڈور ناب گھمانے سے پہلے ہی اس نے چادر اتار کر اسے فولڈ کیا، پھر دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تو جاسم کاؤچ پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ گود میں رکھے کام میں مصروف تھا۔ یشما کو دیکھتے ہی اس کی مرجھائی شکل روشن ہوئی، اوپر سے یہ لڑکی سیاہ پہن کر ویسے ہی کمرے کا چاند اور رات کا آسمان بھی بنی محسوس ہوئی۔ میں تو آپ کو سلا کر گئی تھی جاسم۔ بیگ اور چادر جھک کر ٹیبل پر رکھے وہ اس کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھی تو جاسم نے لیپ ٹاپ اسکرین گرا کر اسے میز پر رکھا اور دونوں ٹانگیں بھی نیچے کی۔ ہاتھ جاسم، آپ کے ہاتھوں پر یہ زخم کیسے آئے؟ میرے خدا، یہ کیا کر لیا اپنے ہاتھوں کو؟ جاسم، یہ کیا ہے؟ وہ جواب دینے ہی والا تھا جب وہ اس کی سمت ہو کر بیٹھے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں پر خون دیکھ کر تھم سی گئی۔ جگہ جگہ کٹس لگے دیکھ کر یشما کی جان لبوں پر آئی۔ اوپر سے ہتھیلیوں کا جب جائزہ لیا تو وہ بھی سرخ ہو رہی تھی، جیسے ابھی جہاں خون چھوڑ دیں گی۔ بابا نے خود کو کمرے میں لاک کر دیا، دروازہ اس ہاتھوں سے توڑ دیا۔ تب درد نہیں ہوا تھا پر اب ہو رہا ہے۔ اگر میں ذرا بھی دیر کر دیتا تو بابا اپنی جان لے لیتے یشما۔ انہوں نے لوڈ گن اپنی کن پٹی سے لگا رکھی تھی اور میں نے گن چھینی تو گولی فائر ہوئی۔ اس کے الفاظ پر سخت پریشان ہوئی۔ یہ سب اس کے پیچھے ہوا اور وہ یہاں نہیں تھی۔ اس پر شدید دکھ یشما کو گھیر گیا۔ وہ گولی کہاں لگی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ یشما کی تڑپ نے جاسم کی بات کاٹ دی تھی۔ وہ نرم سا مسکرایا، دیوار میں دھس گئی۔ مجھے نہیں لگی، بے فکر رہو۔ بہت کہا بابا دروازہ کھولیں، پر وہ شدید ہارے ہوئے تھے، شرمندہ اور نادم تھے۔ میرے لیے کچھ نہ کر پانے کا افسوس انہیں مرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جاسم نے اپنی بات مکمل کی تو یشما گہرا سانس بھرتی ذرا آنکھوں کی نمی چھپانے پاس سے اٹھی تو جاسم نے اس کا گھبرا کر ہاتھ تھاما۔ مت جاؤ کہیں پلیز۔ وہ اس کی التجا پر روحانسی نگاہوں سے جاسم کو تکنے لگی۔ آ رہی ہوں جاسم، ان زخموں پر کچھ لگانے کے لیے لاتی ہوں۔ ڈونٹ وری، میں کہیں نہیں جا رہی۔ پہلے ہی افسوس ہے کہ اتنا سب آپ نے جھیلا اور میں یہاں نہیں تھی۔ وہ سخت شرمندہ ہوتی نظریں جھکائے ہی بولی تو جاسم نے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، اب مجھ سے بن کر تھوڑی رہ سکتی ہو یا میری باڈی گارڈ تھوڑی ہو۔ وہ اسے فرسٹ ایڈ باکس کو ڈھونڈ کر زخم پر لگانے والی مناسب آئنٹمنٹ تلاش کرتا دیکھے مسکرا کر بڑبڑایا تو یشما نے کریم اٹھائی اور اپنی آنکھیں رگڑ کر واپس اس کے پاس آئی اور برابر بیٹھی۔ رخ اس نے جاسم کی جانب پھیرا تھا پر یشما کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بننے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پھر آپ مجھ سے اکتا جائیں گے۔ میں آپ کی آنکھوں میں وہ انتظار نہیں دیکھ سکوں گی کبھی جو کمرے میں آتے ہی میں نے ان آنکھوں میں دیکھا۔ یشما نے کریم کا کیپ ہٹا کر ٹیبل پر رکھا اور اس سے تھوڑی سی کریم انگلی کی پور پر لگاتے کریم اور جاسم کا ہاتھ کنارے سے ساتھ تھامے انگلیوں کے جوڑوں پر لگانے لگی۔ یہ تو سچ ہے، میری نظریں کب سے روم ڈور پر لگی تھی۔ وہ نرمی سے اعتراف کر کے یشما کا دل بہار کر گیا۔ تو آپ یہ مت کہیے گا آپ نے اپنے بابا کو معاف کر دیا۔ وہ فوراً بات بدل گئی جبکہ جاسم نے محسوس کیا وہ تھوڑی نہیں بہت خفا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں تھے، معافی نہ دیتا تو انہیں کھو دیتا بی بی۔ وہ جاسم کو پگھلتا دیکھ کر افسردہ ہوئی کہ اتنی زیادتیاں معاف کرنا وہ بھی اتنی آسانی سے بالکل قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے کام میں منہمک تھی۔ اس حویلی میں تمہارا پہلا دن ہے اور تم بس میرے زخموں پر مرہم ہی لگا رہی ہو، تب سے تھک جاؤ گی۔ وہ اس کے ہاتھ کے کٹس اور خراشوں کا جائزہ لینے کے بعد اب مرہم تفصیلی اپلائی کر رہی تھی، پر جاسم کے لہجے سے اس لڑکی کو لگا جیسے وہ اپنے جسمانی نہیں بلکہ روح اور دل کے زخموں کا بولا ہو۔ نہیں تھکوں گی، آرام آپ کو کتنی جلدی آتا ہے یہ اہم ہے۔ مجھے وارث صاحب پر سچی پوچھیں تو کوئی ترس نہیں آ رہا، حالانکہ میرا دل بہت نازک ہے، پھر بھی ظالموں اور ناانصافی برتنے والے شفیق رشتوں پر کوئی رحم نہیں۔ آپ کے ہاتھوں کی پرواہ ہی کر لیتے، یہ تو کی نہیں گئی۔ ہاں، ایموشنل بلیک میل کر لیا آپ کو۔ وہ پہلی تھی جو جاسم کے دل کی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ اس وقت وہ اسے جانان ہی لگی، اصل انصاف پسند اور بہت زیادہ سچی۔ وہ اسے تادیر دیکھتا ہی چلا گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کنفیوز مت کریں، ابھی دوسرا ہاتھ رہتا ہے۔ وہ اس کی نظروں کی حدت کے آگے بے چین ہوئی پر وہ سیاہ آنکھیں اب بھی اسے تاڑتی رہیں۔ دوسرا ہاتھ دکھائیں؟ یشما نے حکم دیا تو جاسم مزید ذرا اس کی طرف ہو کر دوسرا ہاتھ بھی جانان کے ہاتھوں میں تھما گیا۔
کیا کرتی رہی تم اتنی دیر؟ یمانیں ٹھیک تھی؟ کسی نے کچھ کہا تو نہیں تمہیں؟ وہ اس کی خاموش اداسی بھانپ لیتا پوچھنے لگا تو یشما نے اسے آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ نہیں کہا، یمانیں بھی ٹھیک تھی۔ دراصل دراصل گل کو یاور افریدی پسند کرتا ہے۔ یزدان چاچو کا بیٹا، اور اپنے پیرنٹس سے ضد بھی لگا رکھی کچھ سالوں سے، لیکن یاور کے والدین نہیں چاہتے گل سے اس کی شادی ہو۔ تبھی چاچی نے گل کے رشتے کے لیے کچھ لوگ بلائے تھے۔ لڑکے اور اس کی ماں کی ڈیمانڈ تھی کہ گل 4 بچے بھی دے، ان کی نوکر بھی بنی رہے اور اپنے شوہر سے لاڈ پیار اور نرمی کی بھی امید نہ رکھے۔ یشما اسے کسی بچی کی طرح شکایت لگاتے بتا رہی تھی کہ جاسم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ او تو خواتین کے حقوق ان کو دلوانے والی یشما نے رشتہ ہونے نہیں دیا ہوگا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کے شوق سوال پر مرہم لگانا روکے جاسم کی آنکھوں میں جھانکی۔ جی، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے بیوی کے بس یہی کام رہ گئے ہیں؟ وہ شوہر کے پیر کی جوتی رہے، اس کو بچے پیدا کر کے دے، اور شوہر نہ اسے محبت دے نہ عزت، بس اسے کسی بے جان چیز یا ڈیکوریشن پیس کی طرح گھر میں لا کر سجا دے۔ دکھ تکلیف اور مشکل دنوں میں عورت کو لاڈ پیار اور شوہر کی نرم آغوش چاہیے ہوتی ہے۔ ایون خاص ایام میں بھی عورت کی موڈ سوئنگز کنٹرول کرنے کی ذمہ داری شوہر پر ہے کہ وہ عام دنوں سے زیادہ نرم اور مہربان ہو جایا کرے۔ ایسے وہ عورت اپنے شوہر کی خود محافظ بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، رشتہ پائیدار ہوتا ہے، ان کی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ وہ اپنی روانی میں بولتی گئی اور اسے احساس نہ ہوا وہ کسی عورت نہیں کسی مرد سے یہ سب کہہ گئی۔ یشما کو یہ سب کہنے کے لیے سوچنا نہیں پڑا تھا کیونکہ اسے یہ سب یمانے نے سکھایا تھا، اور جب بھی وہ میاں بیوی کی کبھی کاؤنسلنگ کرتی تھی تو یوں ہی انہیں کھلے الفاظ میں سمجھاتی تھی۔ مرد کو اس کی عورت کی ویلیو سمجھاتی تھی۔ جاسم جیسے سوچ میں ڈوبا ضرور تھا، پر وہ یشما کی باتوں میں کچھ بھی غلط ڈھونڈ نہ سکا۔ بیوی اگر اتنی اچھی ملے تو شوہر کو بھی اچھا ہو کر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ اچھا کیا تم نے گل کا رشتہ نہیں ہونے دیا۔ جتنا مجھے لگتا ہے گل تمہارے لیے بہن جیسی ہے، تو تم نے اس کی بہتری سوچ کر فرض نبھایا بہن ہونے کا۔ جاسم نے اسے سراہا تو یشما نرم سا مسکرائی۔ اس کی گھبراہٹ دور ہوئی، لیکن جاسم حیران تھا یشما کسی بات سے ہچکچانے والی نہیں، اور یہ ایک خوبصورت نکتہ تھا۔ عورتوں کے حقوق وہی لڑکی انہیں دلوا سکتی تھی جسے خود اپنے حقوق کا ادراک تھا۔ ان فیوچر مجھے اس کے ساتھ نرم رہنا ہوگا، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ جاسم نے دل ہی دل میں شرارت آمیز سوچ لائی، جبکہ یشما نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگانے کے بعد آئنٹمنٹ کا کیپ واپس فکس کرے اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم مجھے پروٹیکٹ کر رہی ہو، حالانکہ میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ خاص نرمی نہیں برتی۔ وہ اس کے سوال پر نظریں چرا گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کریم کو فرسٹ ایڈ باکس میں واپس رکھتے وہ دوبارہ جاسم کے پاس آ رکی۔ آپ بہت اچھے ہیں، اس لیے میں بھی اچھی ہوں، کیونکہ میں سامنے والے کا ریفلیکشن بن جاتی ہوں۔ آپ کو یاد ہے جب آپ نے کہا تھا نرمی نہ برتو، تب میں نے آپ پر حکم صادر کیے تھے اور غصے سے بولی بھی تھی۔ یشما کا وہ معصومانہ غصہ سوچے جاسم ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بس کرو بیوی، کیوں ہنسا رہی ہو؟ تمہارا وہ غصہ کوئی اصل غصیلا انسان دیکھ لے تو غصے کی ایسی بے حرمتی برداشت نہ کر سکے۔ جاسم اس کے غصے کو کیوٹ کہنے کی کوشش میں تھا۔ اچھا تو پھر زارون کو مارا تھپڑ یاد کر لیں، چلیں بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامے کمرے سے ساتھ لے کر نکلی اور احتیاط برتی کہ اس کے زخم کو نہ دکھا دے، جبکہ اس وقت اس جلتے سینے اور دکھتے ہاتھوں والے کو واقعی کسی جلن کا احساس نہ رہا تھا۔ وارث اور رگزئی نیند نہ لے سکے تھے اور یشما کے اصرار پر جاسم انہیں باہر لایا تھا۔ وہ چاہتی تھی سب کھانے کی میز پر موجود ہوں، مگر شازی لبی بھی حویلی نہ آیا تو باقی سب کھانے کی میز پر آ گئے۔ نوراب کو بھی سدرا لائیں، فرساد صاحب پہلے ہی موجود تھے، جبکہ جاسم بابا کو بھی خود لایا کیونکہ اسے فکر تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ لیکن کھانے کی میز پر یشما کو دیکھ کر ان کی مری بھوک جھاگ گئی۔ وہ اور فرساد صاحب اس وقت سب سے زیادہ مسرور محسوس ہوئے، جبکہ سدرا اور نوراب کے چہرے دیکھ کر اندر کی قیامت کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہ تھا۔ میں کھلا دیتی ہوں، آپ کے ہاتھ زخمی ہیں۔ سب اہل خانہ کے سامنے یشما نے جب اپنی پلیٹ غیر ضروری سمجھ کر ایک طرف سرکاتے جاسم کی جانب رخ کیا تو سب ان دو کو دیکھنے پر مجبور ہوئے۔ خاص جلن تو نوراب صاحبہ کو ہی۔ جاسم بھی تھوڑا کنفیوز ہوا کیونکہ کبھی اس کے یوں کسی نے کھانے کی میز پر نخرے اٹھائے جو نہ تھے۔ فرساد صاحب اور وارث صاحب کی نظروں میں سکون سا اترا۔ رہنے دو بیوی، میں خود کھا سکتا ہوں۔
जासिम ने सरगोशी करते जैसे मना करने की नन्ही मुन्नी कोशिश की, क्योंकि सभी उनकी तरफ देख रहे थे। ये सब जानते हैं हमारा क्या रिश्ता है। अगर आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है तो मैं आपका खाना कमरे में पहुंचा दूं। यशमा यूं थी जैसे मेज की टेबल पर बस वो थी या जासिम और अगजई। ये लड़की पहले दिन ही हम पर जादू टोने करवाने वाली हरकतें कर रही है। जासिम ने नजरें से चुराती नफी की और खुद ही यशमा ने स्पून में कुछ बिरयानी के राइस लेते, एक हाथ नीचे रखते जासिम को बाइट खिलाई तो सबके मुंह एक साथ खुल गए। जासिम के कान हफीफ से लाल होने लगे, जिसे देखकर यशमा ने एक नजर इन चार अफराद पर बारी बारी डाली। मैं आप सबको नहीं खिलाने वाली, क्योंकि मेरे बस मासूम से 2 ही हाथ हैं। प्लीज आप सब भी खाना शुरू करें, जासिम को अच्छा नहीं लग रहा। सबके खुले मुंह बंद करवाने भी उसे आते थे। फरसाद और वारिस और गज़ई नजरें झुकाकर मुस्कुराते नजर आए और नूराब का सीना दहक उठा। अलबत्ता सिदरा साहिबा को इन दो की तरफ देखकर अपनी शादी के अव्वल दिन याद आ गए। जबकि कुछ फासले पर ये सब देखते ज़ारून की आंखें अंगारा हुईं। वो इस लड़की के ये 2 हाथ तोड़ देगा, इस लम्हे बस यही सोच उसके उल्टे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की एपिसोड, हफ्ते की लास्ट एपिसोड? तो यकीनन पसंद आई होगी। मिलते हैं अब हम मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।